لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی بلا منازع امامت، یہ وہ ہے، توجہ سے میرے ساتھ اس بات کو سنیں خواتین بھی اور حضرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی افضلیت کل کائنات پر، یہ وہ چیز ہے کہ جب ابھی حضرت آدم وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی مخلوق اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسول، ان کی ارواح، ان کی روحوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ ہم نے آپ کو جو کتاب اور حکمت دی ہے. یہ اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اپنی جگہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اپنی جگہ بہت بڑی صنعت ہے. لیکن ثم جاءکم رسول، اگر اس کے بعد ایک رسول آ جائیں
مصدق لما معکم، جو کچھ تم لوگ لے کر جاؤ گے تو تمہارے پاس ہوگا، وہ آنے والے اس کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور اور ضرور ان پر ایمان لانا تمہارے اوپر واجب ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان لانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم ضرور اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ رب العالمین کس سے عہد لے رہے ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کی ارواح سے۔ لیکن جب یہ عہد ہو گیا، یہ وعدہ ہو گیا، تو اس کو مزید پختہ احکم الحاکمین نے کس طرح کیا؟ قال انا اقررتم، کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس وعدے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، وہ کہنے لگے ارواح، وہ بولی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، بات اگر شروع میں ختم ہو جاتی تو کوئی کمی نہ تھی۔ قال فاشهدوا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ارواح پیغمبراں، اے ارواح رسولہ، تم گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس سارے معاملہ پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ سارا مسئلہ، یہ ساری گفتگو، یہ سارا عہد و ایمان، یہ کس کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق ہے؟ اور یہ عہد و ایمان کب لیا گیا؟ ابھی حضرت آدم پیدا کرے۔ کس سے لیا گیا؟ جسموں سے نہیں، جسموں کے اندر جو روحیں ہیں ان سے یہ وعدہ لیا گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اہتمام اتنا، تو جس بات کا عہد اور وعدہ ہے وہ بات کتنے مقام و مرتبہ والی ہوگی، اور جس رسول کے متعلق وعدہ لیا جا رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کیا نام ہے اس رسول کا، اس نبی کا، اور اس امام المرسلین کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امامت، ان کی رسالت، ان کی نبوت صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، اگر کسی نبی اور رسول کے ہوتے وہ تشریف لے آئیں تو ان تمام کی نبوتیں ختم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت جاری اور ساری ہو جائے۔ تو کیا آپ کے بعد آپ کی نبوت جاری رہے گی نہ ختم ہو جائے گی؟ بولو اللہ کے بندو، جاری رہے گی یا کوئی امتی اگر آ جائے جو مجھے، تمہیں یا کچھ کو پسند ہو تو ان کی بنیاد پر اس رسول کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے چھوڑا جائے گا؟ بولو کیا گواہی دیتے ہو آپ لوگ؟ کوئی ہو، کتنا بڑا ہو، کتنے 100 برس پہلے کا ہو، بات کا ہو، اس کے ماننے والے زیادہ ہو تھوڑے ہو، ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ اگر انبیاء اور رسول ان کے زمانے میں محمد آ جائیں تو وہ انبیاء اور رسول محمد کے امتی بنیں گے، ان کی نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو، اور میرا یقین ہے کہ بہت سے خواتین و حضرات اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن اپنے دل و دماغ کو اس چیز پر غور و فکر کے لیے مجبور کیجیے، تاکہ ہمیں اپنی غلطی کا جہاں احساس ہو وہاں یہ شعور بھی آئے
کہ یہ پیغمبر اتنے بلند و بالا کہ کسی امتی کے لیے اگر ان کی بات کو چھوڑا جائے تو چھوڑنے والا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی حیثیت کیا باقی رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، آپ نے بار بار مختلف احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جبریل جو وحی لاتے تھے، اب میں مخلوق میں وہ آخری ہوں جس پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں. میرے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا. تو معنی کیا کہ اب جو بات میں کر جاؤں گا قیامت تک اسے مٹانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کے بندوں بولو تو صحیح، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سارے عاشق رسول بیٹھے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جو بات میں لاؤں گا قیامت کی دیواروں تک وہ اسی طرح تر و تازہ رہے گی جس طرح آج مجھ پر نازل ہے. اور جو اس میں ہیر پھیر کرے، کسی اور کی رائے اس میں اٹکانے کی کوشش کرے، کوئی بات داخل کرنے کی کوشش کرے، اس بات کی حیثیت ہے کوئی؟ کیونکہ ہے کوئی؟ آج کہتے ہیں 4 امام آئے ہیں تو ان سے باہر نکلا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو پیغمبر کہاں گئے؟ وہ پیغمبر کہاں گئے؟ رسالت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رسول ہے. کس کا؟ بولو کس کا رسول ہے؟ جو بات اوپر سے آئے گی اس کو رد کرنے کی ضرورت مخلوق میں کوئی کر سکے گا نہیں. یہ معنی ہے رسالت کا. اور یہ مفہوم میں نے آسان الفاظ میں بیان کیا. علماء نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا. تو اگر رسول کی بات، رسول کے بعد آنے والے کسی کی بات کی وجہ سے چھوڑ دو تو گویا تم نے رسول کو رسول مانا. یہی مطلب ہے. اور کیا؟ زبان سے 1000 مرتبہ کہو محمد رسول اللہ، لیکن بات جو وہ دیں وہ یا تم اپنی پسند کی وجہ سے، ناپسند کی وجہ سے چھوڑو یا کسی اور کی پیروی کی وجہ سے چھوڑو، تم نے رسول کو خاتم النبیین مانا. عزیزوں سوچو اس بات کو، سمجھاؤ، پھیلاؤ اس بات کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے یہ محمد، یہ میرے حبیب مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اور کیسے رسول ہیں؟ ان کے بعد کوئی رسول آئے یہ ہمیں گوارا اور پسند ہی نہیں. سلسلہ ختم ہو گیا. جب سلسلہ ختم ہوا تو قیامت تک پھر کس کی بات چلے گی؟ بات موٹا سادہ مسئلہ ہے. معلوم نہیں اس امت کو شیطان نے کیسے گمراہ کیا. کوئی کسی کے پیچھے دوڑتا ہے، کوئی کسی کے لیے مرتا ہے، کوئی کسی کے مذہب کو پھیلانے کے لیے مسجد بناتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا صرف اس لیے ہے کہ خاتم النبیین کا پیغام آپ کو جائے. اور ہمارا ایمان ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا اور اس پر عمل کرتا رہا، انشاءاللہ وہ خاتم النبیین ہی کے ساتھ ہوگا. اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنایا، کل قیامت کے دن رب کی طرف سے آواز آئے گی، جاؤ جن کو امام بنایا ہے انہی سے کہو تمہارے معاملات کو حل کرنا. اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں جگہ جگہ
امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ الى یوم الدین هو الامام الاعظم. توجہ سے سنیں, هو الامام الاعظم. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جگہ جگہ لکھا ہوا امام اعظم فلانا, امام اعظم فلانا, ایسا لکھنے والا رب کے حکم میں دخل اندازی کر رہا ہے, اور جو رب کے حکم میں دخل اندازی کرے اس کا انجام کیا ہوگا. هو الامام الاعظم لو وجد في اي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الانبياء كلهم, ولهذا كان امامهم ليلة الاسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ خاتم الانبیاء قیامت کی دیواروں تک صرف ایک, کتنے ہیں, ایک ہیں, اور ان کا نام کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا سب سے بڑا امام وہ بھی ایک ہی, سب سے بڑا امام وہ ایک ہی ہے, اور ان کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرماتے ہیں وہ کسی دور میں ہو, کسی وقت میں ہو, کوئی نبی ہو, اس نبی اور رسول پر ان کی اطاعت واجب ہے, ان کی نبوت منسوخ ہو جائے. اسی لیے جب اسراء کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے رب سے ملاقات کے لیے, تو بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت رب نے اسی لیے کروائی تاکہ قیامت تک کوئی کسی شک اور دھوکے میں مبتلا نہ جائے. اور انبیاء اور رسولوں میں کون, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے تھے. تم نے جتنے امام بنائے ہیں سب کو ملا لو, کوئی ان انبیاء اور رسولوں میں ایک کے برابر ہے؟ کیوں جی ہے. جب موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, آدم, ادریس, ذوالکفل, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, وہ سب کے سب ہمارے پیغمبر کی امامت میں نماز ادا کریں, اور ہم کم علم اور بدبخت آنے والے امتی کسی اور کو امام بنا لیں, رب کو یہ گوارا اور پسند ہوگا؟ عمل قبول ہوگا؟ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آؤ سنو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے, حوض کوثر سے پانی پینے کی تمنا رکھنے والے, امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فَأُغْفِيَ إِغْفَاءً, آپ پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سی نیند تاری, نیند کا جھونکا آیا. جب جھونکا دور ہوا فَتَبَسَّمَ, آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور وحی کے ذریعے مجھے یہ صورت دے کر گئے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیغمبر یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو رکاوٹیں ہیں, یہ جو بدزبانیاں ہیں, یہ جو تان و تشریح کے تیر ہیں, ان کی وجہ سے بددل نہ ہونا کہ ہم نے آخرت میں آپ کے لیے کوثر کو تیار کر رکھا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ڈٹے رہو, استقامت اختیار کرو,
رب کے سامنے سجود و رکوع اس میں مصروف رہو، قربانی کرتے رہو، بے شک آپ کا دشمن اس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ آگے کچھ اور فرمائیں، پھر خود نے فرمایا اتدعون ما الکوثر، صحابہ پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ آج لوگوں نے نام کوثر رکھا ہوتا ہے اور حرکتیں وہ ہوتی ہیں کہ کبھی اس نام اور اس کے معنی پر غور کرو شرم آتی ہے۔ نام کوثر ہے اور قردود کون سے ہیں جو کوثر سے محروم رہ جانے والے۔ صحابہ معلوم ہے کوثر کیا ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء۔ صحابہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا، جس کا میرے رب نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے، اور اس میں میرے رب نے بڑی خیر بڑی برکت رکھی ہے۔ وہ ایک حوض ہے، وہ نہر ہے جس پر قیامت کے دن اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے میرے امتی آئیں اور میرے صحابہ پانی پینے اور پلانے کے لیے اس پر جو برتن رکھے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستارے کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، آنے والے آئیں گے پیاس بجھانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے انہیں روک دیا جائے گا، انہیں رکاوٹ لگا کر کھڑا کر دیا جائے گا، انہیں جانے سے منع کر دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے اور آپ کو جب اپنے مطلب کی چیز قریب نظر آئے تو ہمارے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا کہ کس طرح اڑ کر جا کے اس کو حاصل کر لو۔ اس دن کا تصور کرو، پیاس، گرمی، سورج، پانی سامنے ہے، امام الانبیاء بیٹھے ہیں، دوڑتا ہوا کوئی آئے اسے روک دیا جائے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا میں اللہ رب العالمین سے عرض کروں گا رب انہ من امتی، اللہ میری امت کا آدمی ہے، اللہ میرے امتیوں میں سے ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، تو اللہ رب العالمین خود جواب دیں گے فیقول، روایت کا الفاظ، اللہ خود جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ تو دنیا سے چلے آئے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد یہ کیا کرتا ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد اس نے آپ کے دین میں آپ کی شریعت جو ہم نے آپ کو دی تھی اس میں کیا کچھ اپنی طرف سے داخل کر دیا۔ اور اے حبیب، آپ اگرچہ چلے گئے تھے لیکن آپ کی شریعت کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے رکھا تھا، جو اس میں نقب زنی کرے، کسی کی بات کو داخل کرے، اے حبیب آج ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اپنے دستے اثر سے اسے حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ تو پھر میں نے اور تم نے جتنے امام پیغمبر کے علاوہ بنا رکھے ہیں، کیا ان کے پاس بھی اپنے اپنے حوض ہوں گے کہ وہاں جا کے پانی مل رہا ہے؟ کہتے ہیں ساری چیز حوض کوثر سب کو ملا ہوا ہے۔ پوچھو جو کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں تو حوض کوثر پھر سب کے پاس ہے، حوض کوثر ایک ہے اور وہاں پلانے والا بھی ایک ہوگا، اور پیے گا وہی جس نے اس ایک کے دامن کو مرتے دم تک مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سامعین گرامی، یہی اہل حدیث کا مذہب، یہی اہل حدیث کا راستہ، اور اسی بات کی اہل حدیث دعوت دیتی ہے۔
اور جو کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہیں، منبر رسول پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ دین کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرنا اپنا فرض اور اپنے آپ پر واجب سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی بے ادبی کرنا گناہ جانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کی طرف دعوت دینا، ہم اس کو پیغمبر کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اس کی شان میں گستاخی کرے چاہے ساری دنیا کا ادب کرتا رہے، وہ رب کے ہاں گستاخ اعظم اور گستاخ اکبر۔ کیوں کہ رب نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آؤ آخر میں ایک روایت، ایک حدیث مبارک سن لو کہ پیغمبر علیہ السلام انہیں اپنی امت کے ایک فرد کا کتنا خیال ہے، اور امتیوں کی قسوت قلبی دیکھو، ان کی گمراہی دیکھو کہ پیغمبر کو چھوڑ کر اور کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ نے سورہ ابراہیم اس کی اس آیت کو تلاوت کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ، جس جگہ انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا بیت اللہ کی جگہ پر، وہاں سے روانہ ہوئے تو بچوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر رب سے دعا کی، فریاد کی، اللہ یہ جو بت ہیں، یہ جو آپ کے مقابلے میں دنیا والوں نے نام نہاد عبادت کے لیے گھڑ رکھے ہیں، اللہ انہوں نے بڑی دنیا کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اللہ ان میں سے جو انہیں ٹھوکر پہ رکھے گا چھوڑ دے گا، اور میں جو کچھ لایا ہوں میری پیروی کرے گا، اللہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، کل سے قیامت کو میرے ساتھ اٹھائے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور اللہ جس نے میری نافرمانی کی، جو شریعت میں لایا اس کو نہ مانا، اس کا معاملہ آپ کے سپرد ہے، اور آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس دعا کو پڑھا، اس درخواست کو تلاوت کیا جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے آخر میں بیان کیا ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کے دن جب اپنے امتیوں کے ساتھ آئیں گے تو کہیں گے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دیجئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور چاہے تو انہیں معاف کر دیجئے، کیوں کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہر چیز پر غالب آنے والے۔ فرفع يديه وقال اللهم امتی وبکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دو آیات تلاوت کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان توجہ سے سنو، اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والا وہ پیغمبر جو اپنے ہاتھوں کو امت کے لیے اٹھاتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے نہیں اٹھاتا، اپنی نسلوں کے لیے نہیں اٹھاتا، ان کی دنیاوی ترقی اور پیسے اور مال و دولت کے لیے نہیں اٹھاتے، کو بادشاہت پڑھائی مانگنے کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہم امتی امتی، اللہ قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا، اللہ قیامت کے دن میری امت اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ادھر سے ہاتھ اٹھے
زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے. اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا جاؤ جلدی جاؤ ہمارے حبیب سے سوال کرو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، لیکن دنیا والوں کو بتلانے کے لیے دیکھو محمد کی قدر و منزلت رب کے ہاں کتنی بلند ہے. جبریل آئے، سوال کیا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب نے پوچھا ہے میرے حبیب سے پوچھو کہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت جبریل کو بتایا اور رب سن رہا ہے. جبریل دوبارہ گئے، پیغام پہنچایا کہ امت کی فکر ہے. دوبارہ جبریل کو حکم ہوا جاؤ ہمارے پیغمبر کے پاس اور انہیں کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء. اے پیغمبر غم نہ کرو، کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. آپ کو ایسی بات نظر نہیں آئے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. رب اور رب کا بھیجا ہوا پیغمبر محمد رسول اللہ وہ تو میری تمہاری اور قیامت تک آنے والوں کی اتنی فکر کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں اس پیغمبر کے علاوہ اور بہت سے پسند آ گئے ہیں، ہم نے تو پیروی کرنی ہے تو ان کی کرنی ہے، کیونکہ جس ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے وہ اسی گھروں سے تعلق رکھتے اور اپنے باپ دادا جنہیں ہم نے دفن کیا وہ اسی